رب یہ چاہتا ہے کہ تم احتیاط سے زندگی گزارو، رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے منزل بنا لو، رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو، رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے رسول کے راستے پر چلو، کیونکہ رسول سیدھے راستے پر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ لیکن دیکھیں احساس تو کرنا پڑے گا نا، جب تک احساس نہ ہو تو ہم اصلاح کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ زمر کی آیات ہم سورہ زمر کی کچھ آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع، کیا ہم انکار کرنے والوں میں شامل ہیں؟ دیکھیں یہ بات بہت اہم ہے۔ ابتدا میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک ایسے غافل معاشرے میں رہ رہے ہیں جن کو دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور نہ وہ کوئی سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سوچ و فکر کی طاقت دی ہے، اور جو بھی قرآن میں تدبر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی قرار دیا ہے کہ اس کے دل پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جو بھی دیکھیں، ایک بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ جو بھی قرآن میں تدبر نہیں کرتا، قرآن پر آیات پر غور و فکر نہیں کرتا، اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتا، تو اس کے دل پر تالا لگا ہوا ہے۔ یہ ایک میں مختصر بات کر رہا ہوں، آیت الہی ہی میں نے پڑھی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ خیر، پھر بھی ابھی گنجائش ہے، اور ہم جو مطالعہ کر رہے ہیں کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ہم سب سانسیں لے رہے ہیں اور علامات موت ہم پر حاضر نہیں ہوئی ہیں، بول رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ اگرچہ وہ زندگی بہت خراب ہے، ہماری سوچ خراب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے رجوع کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیت نمبر 54 میں مشورہ دیا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ۔ دیکھیں بہت اہم اور بہت واضح آیات ہیں اور سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں اور ہم دنیا دار بن گئے ہیں، صرف دنیا کو ہم نے اپنی زندگی کا مدعا بنا لیا ہے، ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے، ہماری ترجیح دنیا ہے، آخرت پر ہمارا یقین زیرو ہے، صفر۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور احکامات ارشاد فرمائے ہیں، ہمارے لیے اس میں کوئی نصیحت کی بات نہیں۔ یہ دیکھیں، ایک بات تو میں نے کہہ دی، لیکن یہ بہت بھاری بات ہے کہ قرآن میں ہمارے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے، کیونکہ ہم نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ دیکھیں ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خیر خواہ ہے اور ہماری بھلائی چاہتا ہے۔ وہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ دوسری بات یہ ہے، میں یہ بھی بات نوٹ کرا دوں کہ دنیا میں ہماری آمد، یعنی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ہمارے لیے جو کائنات دنیا جو بھی ہے بنائی ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی
رحمت ہے، نعمت ہے اور شفقت ہے اور محبت ہے۔ اصل چیز محبت ہے۔ الفاظ ہیں احببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ تعالیٰ، ارواح تو دیکھیں پہلے سے موجود تھیں، اس کائنات بننے سے پہلے ہماری ارواح موجود تھیں، اور روح جو ہے وہ تو نورانی ہے، اللہ کے نور سے بنی ہے، جیسے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی روحیں ہیں، ہم بھی ارواح ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آپ مزید ترقی کریں اور اپنے اندر اہلیت پیدا کریں دنیا میں۔ دیکھیں یہ میں مختصر الفاظ میں اور قلیل وقت میں، مختصر وقت مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگرچہ آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا دنیا میں وجود اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے، محبت کا نتیجہ ہے، پیار، محبت، شفقت، اور بس یہ الفاظ میں نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں، انسان کا دنیا میں وجود یا ارواح کے لیے زندگی کا ایک موقع دینا، اس کے لیے دنیا بنانا، کائنات بنانا، زمین اور آسمان بنانا، یہ الفاظ میں اس کا بیان ہو نہیں سکتا۔ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے، نعمت عظمی۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہتا ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے دنیا میں جاؤ، میں تمہیں وہاں اپنا راستہ بتاؤں گا اور راستے پر چلنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو جو بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھیں قرآن میں ہی سب کچھ ہے۔ اهْبِطُوا مِنْهَا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ جملہ ساتھ نوٹ کر لیں کہ میں انکار کرنے والوں میں کیا ہمارا شمار ہے کہ نہیں ہے، تو وہ اسی موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، اور بہت آسان، یہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں مشکل الفاظ نہ بولوں، آسان الفاظ میں آپ سے بات کروں اور بالکل کہ آپ سمجھ جائیں۔ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہمارا مقصود وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہیں رب کے پاس پہنچنا ہے، رب کے راستے پر چلنا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اور دنیا میں دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اہم جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ سورہ فاتحہ آپ یعنی ظاہر ہے کہ میں تو ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، نماز فرض نماز کے قائل ہیں، پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر نماز میں یعنی نماز کا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ کا لب لباب کیا ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا راستہ بتا، ہم نے تیری طرف آنا ہے، تو نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور تو سیدھے راستے پر ہے، لہٰذا تو اپنا سیدھا راستہ ہمیں بتا، ٹھیک ہے، ہم تیرے تک آنا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ، باقی تو تفصیل ہے۔ تو اب اللہ کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ یہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے، مقبول طرز زندگی، مقبول طرز حیات۔ ہم کہتے ہیں نا عام جملوں میں، کتابی بات ہے اور صحیح ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے والے تھے
اور اس یعنی آخری دور میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو دین مکمل ہے. آج میں نے تمہارے لیے، یہ لفظی ترجمہ تو سنیں نا، آج یہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمت اپنی تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے میں راضی ہوں دین اسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. اسلام بطور دین، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین طرز زندگی، اسلام میں راضی ہوں. اور دیکھیں یہ بات بہت ہی دیکھیں پرحکمت باتیں ہیں، میری نہیں، یہ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سادہ الفاظ میں ہمیں بات بتا دی ہے، ساری بات بتا دی ہے. اور دیکھیں یہ دین ہے کیا؟ یہ ایک خاص انداز ہے زندگی گزارنے کا، ایک سوچ ہے، ایک انداز ہے. سوچ، دنیا میں رہنے کی سوچ. ہم تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور سوچا بھی ہے تو کیا سوچا ہے ہم نے؟ دنیا کا. لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو کوئی سوچ ہے نہیں آج کے مسلمان کی. تو بہرحال سوچ اور طریقہ، دیکھیں یہی ہوتا ہے. ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور زندگی ہر طریقے سے گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہر سوچ اپنانے کی اجازت دی ہے. تو آج کا مسلمان تو آ کے بھٹک گیا ہے، اس کی سوچ دنیا تک محدود ہے. رک جائیں ذرا، ٹھہر جائیں، سوچیں اس بات. آج کا مسلمان دنیا ہی کا سوچ رہا ہے، اور دنیا ہی کو اس نے اپنا مدعی زندگی بنا لیا ہے. اور ہم سب کامیابی جو ہے، ہم سب دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی قرار دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو یہ بات تو بڑی یعنی وہ ہے، یعنی بڑی ہی خطرناک سوچ ہے. یہ آگ والی سوچ ہے، یہ جنت والی سوچ نہیں ہے. رب کو دیکھیں، رب کو راضی کرنے کی سوچ نہیں ہے ہماری. ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو بھی بنا سوچے سمجھے زندگی گزارے گا رب اس سے ناراض ہوگا، رب کا غصہ ہوگا. رب یہ چاہتا ہے کہ تم احتیاط سے زندگی گزارو. رب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم مجھے منزل بنا لو. رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے راستے پر چلو. رب یہ چاہتا ہے کہ تم میرے رسول کے راستے پر چلو، کیونکہ رسول سیدھے راستے پر ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لیکن دیکھیں احساس تو کرنا پڑے گا نا. جب تک احساس نہ ہو تو ہم اصلاح کیسے کریں گے؟ ایک بیمار جس کے اندر ایک بیماری ہے شدید، بعض اوقات ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کے ظاہری علامات نہیں ہوتی. کینسر ہے مثال کے طور پہ، یا ہیپیٹائٹس ہے. وہ ایک ڈاکٹر نے وہ کتاب بھی لکھی تھی نا، خاموش قاتل، اس کا موضوع تھا. بہرحال تو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور پھر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ سویر ہو جاتی ہے، اور پھر ناقابل علاج حد تک بڑھ جاتی ہے. اور پھر آپ ڈاکٹر یا کوئی ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے پتہ چلتا ہے. دیکھیں میں آپ سے مخاطب ہوں، میں مشکل انداز، مشکل طرز نہیں اپنانا چاہتا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچیں کہ آپ کے لیے رب کی رضا کی کیا اہمیت ہے. آپ کے لیے جو بھی ہے، لیکن آج کے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کے لیے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس کے لیے رب کی رضا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اصل تو جناب رب کی رضا ہے، رب کو راضی کرنا ہے ہم نے. رب راضی تو کام بن گیا، رب ناراض تو کام بگڑ گیا. اچھا، بات کو میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے آگے بڑھاتا ہوں. میں انکار کی میں بات کر رہا تھا. اصل میں جو آج آیت ہے کہ آیت نمبر 59،
بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین. جو بھی اللہ کو منزل نہ بنائے تو وہ اللہ کے راستے پر چلے گا کیسے؟ آج اللہ کے راستے پر چلنا، مکمل دین اور احتیاط، تقوی، ہمارے لیے یہ بہت ناممکن چیز ہے. بہت سے ہم دیکھیں، میں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہم کرتے ہیں ظاہری طور پہ، جبکہ ہمیں اس کا مقصد اور یعنی بنا سوچے ہم دین کا جو بھی کام کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک ہندو اپنے بچے کو مندر، جب وہ 10-15 سال کا ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ مندر لے جانا شروع کر دیتا ہے. یا عیسائی جب گرجے میں جاتے ہیں اتوار کے دن تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. یا ایک سکھ، میں دیکھتا ہوں اس سے ہمارے یہاں سکھ لوگ بھی ہیں، تو وہ اپنے بچے کو پگڑی پہنا دیتے ہیں اور ایک خاص انداز میں، اور جو بھی ہے تو گردوارے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. سکھ اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، عورتوں کو بھی لے جاتے ہیں. یہ ہمارا اسلام جو ہے یہ حقیقی نہیں ہے، یہ روایتی ہے. یہ ایک بات ذرا میں آپ کو کہہ دوں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں دین کے نام پر یہ روایات ہیں. میں اپنی کہانی سناؤں آپ کو. میرے والد نمازی تھے، نماز کے پابند تھے. ہمیں بھی بچپن سے انہوں نے نمازی بنایا، مسجد جانے کا کہا. میں خود نمازی، یعنی اتنی میں نے یعنی میری عمر، یعنی جب سے میں نے نماز شروع کی ہے تو میری اتنی عمر تھی کہ جو بڑے لوگ تھے، اب مجھے تو پتہ نہیں تھا، بچہ تھا میں، تو لوگ مجھے پیچھے دھکیل دیتے تھے، پیچھے کھڑو پیچھے کھڑو، اتنا بچہ تھا میں. حالانکہ بات یہ ہے، یعنی جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ اگر آپ کا ایک تو بچوں کو لے جانا نہیں چاہیے جو مسجد کے آداب سے واقف نہ ہوں. اس کی ایک تفصیل ہے، لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مسجدوں کو بچوں اور پاگلوں سے اپنی مسجدوں سے ان لوگوں کو دور رکھو. تو چھوٹا بچہ جو نماز کے آداب اور بیٹھنے کے آداب نہیں جانتا اور وہ دوڑتا پھرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں عام طور پہ، تو ایسے بچے کو نہیں لے جانا چاہیے. بہرحال اس کی تفصیلات ہیں، میں ابھی وہ نہیں کر رہا، میں تو دین کی بات کر رہا ہوں، انکار کی بات کر رہا ہوں. اس آیت میں 59 نمبر آیت میں 3 ایلیگیشنز ہیں، الزامات ہیں، جرائم ہیں ہمارے. تم نے جھٹلایا، میری آیات آئیں، تم نے جھٹلایا، تکبر کی روش اختیار کر لی، اور ناشکری کی روش، انکار کرنے والوں میں تم کنت من الکافرین. دیکھیں یہ بات مجھے احساس ہے کہ آج آپ کو کوئی اس طریقے سے نہیں بتائے گا، اور جو عام طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یعنی ایسے لوگوں کی برائی بیان کی جاتی ہے جو کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی کافروں کی جو آیات ہیں وہ کافروں تک رہنے دو، مسلمانوں پر فٹ نہ کرو. تو بات تو صحیح ہے، لیکن اگر مومن ہے تو اس پر کافر کی آیت لگتی ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو برائے نام مسلمان ہے، جو کہ یعنی انکار کی روش اس نے اپنا لی ہے اور تکبر کی روش اپنا لی ہے اور تکذیب کی روش اپنا لی ہے، تو پھر تو آیات تو وہ فٹ ہوں گی. یہ تو نہیں ہے کہ بس ایک خاص کیٹیگری ہے کافر کی، نہیں، یہ عملی ہماری روش ہے. اصل چیز جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے روش کی بات کی ہے. بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو آیات سناتا رہتا ہوں، صرف روش کی بات کی ہے. مثال کے طور پہ ایک آیت ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
اللہ تعالیٰ داعی قرآن کو ہدایت دیتا ہے کہ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے، میری یاد سے اس کا دل غافل ہو گیا. اب یہ چاہتا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی. یہ کون ہے؟ یہ تکذیب کرنے والا ہے. یہ کون ہے؟ یہ متکبر ہے. یہ کون ہے؟ یہ اس کی روش کافرانہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے. دیکھیں، احساس کریں، مجھے کوئی چٹی نہیں پڑی کہ میں ایک مومن پر کافرانہ ایلیگیشن لگاؤں. ہمارا رویہ، آج کے مسلمان کا رویہ من حیث القوم اور من حیث الافراد. دیکھیں، قوم بنتی ہے فرد سے، افراد کا مجموعہ قوم کہلاتا ہے. تو یہ تو بات گھر سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بات یعنی اس کا احساس کرنا، ہمیں اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور میں اکثر آپ کو توجہ دلاتا کہ آپ گھر میں اپنی رویوں کا تذکرہ کریں، رویوں کو دیکھیں. اسلام تو ہمیں ایک سوچ دیتا ہے اور پھر رویوں کی ترتیب بتاتا ہے، احکامات کہ تم کیسے زندگی گزارو. جیسے کہ وہ حدیث میں آپ کو پیش کروں گا، من آتا للہ، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ، آتا للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. ایک روش ہے، کس سے محبت کریں، کس سے تعلق توڑیں، اور کس کو دیں، کس کو نہ دیں. یہ اگر آپ کا رویہ صحیح ہوگا، آپ کا ایمان کامل ہو گیا. من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ منع للہ فقد استکمل الایمان. ایمان کامل ہو گیا بھیا، رویے ٹھیک ہو گئے. پہلے سوچ ہے، پھر رویے ہیں. ہماری سوچ اور رویہ دونوں غلط ہیں. سوچ دنیا کی ہے، لم یرد الا الحیات الدنیا. اور یہاں پہ میں رک کے وہ آیت بھی آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گا. صرف یہ ہے کہ آپ سوچیں تھوڑا سا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب یہ جو آیت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نقصان والے لوگوں کی بات کی ہے. لیکن آپ یہ نوٹ کریں کہ اس میں کافر مومن مشرک منافق کسی کا نام ہی نہیں لیا. نہ متکبر کا نام لیا ہے، نہ تکذیب کرنے کا نام لیا ہے، نہ کافر کا، نہ مومن کا، کوئی نام نہیں لیا. یہ آیت ذرا غور کریں. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. بڑی غور کی آیت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے کلام کے لیے میرا سینہ کھولا ہے، اور میں وہ آپ کو منتقل کر رہا ہوں جو بھی ہے. تو هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. دیکھیں، اس آیت میں بھی کافر کی بات آئے گی، جو کہ آج کا موضوع ہے میرا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی سوچ دنیا کی اور کوشش دنیا کے لیے، یہ اس آیت میں ہے. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا لم یرد الا الحیات الدنیا کلا بل تحبون العاجلہ. تو پھر اس کے باوجود کہ سوچ اس کی دنیا کی ہے، تمام کوششیں دنیا کے لیے ہیں، اور پھر بھی یہ گمان یہ کر رہا ہے کہ ہم کچھ اچھا کام کر رہے ہیں. ادھر 5 وقت کا نمازی بھی ہے مثال کے طور پہ،
رمضان کے روزے اور زکوٰۃ اور خیرات اور حج پہ حج اور عمرے پہ عمرہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ہے دنیا کا بندہ، اللہ کا بندہ نہیں ہے، بندہ زمانہ ہے، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ، وہ زمانے کا بندہ ہے، دنیا کا بندہ ہے، دنیا دار ہے۔ بعض لوگ بڑے یعنی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، تمہاری باتوں پر تو ہم عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انکار کا، اچھا وہ تھوڑی سی میں وہ اس میں آیت بھی پڑھ دوں کہ وَهُمْ يُحْسِنُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ہے یہ آیت، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات یعنی احکامات کا انکار کیا، وَلِقَائِهِ، اور اللہ کی ملاقات کا بھی انکار کیا، یعنی یقین ہی نہیں کیا۔ تو ان کے جو نیک اعمال ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن جو ان کے نیک اعمال ہیں ایک بہت بڑی گٹھری، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ بات میں آپ کو نوٹ کرا دوں کہ جب تک ہمارا یقین نہیں ہوتا اللہ پر، یعنی ایمان نہیں ہوتا، پہلی شرط ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی شروع اس وقت ہوگی آپ کی جب آپ اللہ کو منزل بنا لیں گے، اللہ کی طرف رخ کر لیں گے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں گے، اس وقت نیکی کا آغاز ہوگا۔ یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیات ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یقین نہ ہو، ہم تو جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے، دنیا کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے، بہت بری کیفیت ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں آپ سے، یعنی جتنا بھی میرے ہو سکتا ہے، کیونکہ میں تو آپ سے کسی چیز کا طالب نہیں ہوں، تو آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، آپ اپنی سوچ کو بدلیں، دنیا کی سوچ کو چھوڑ دیں، دنیا جو ملنا ہے آپ کو ملے گی، آخرت کی سوچ کو اپنائیں، آخرت کے لیے زندگی گزاریں۔ تو یہ ہے، دیکھیں ہم انکار کرنے والے ہیں، آج کا جو میرا موضوع، ہم انکار کرنے والے ہیں۔ یہ جو سورہ زمر کی آیت نمبر 59 ہے، آیات آئیں قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا، عمل سے ہم نے مان کے نہ دیا، اس کو عمل سے جھٹلایا، ہم دین اسلام کی عملاً اس کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرْتَ، اور تم نے تکبر کی روش اختیار کر لی۔ تکبر کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ خاتون خانہ 5 وقت کی نمازی ہے اور شوہر کو اپنی جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، یا اس کا شوہر 5 مٹھی بھر داڑھی بھی ہے اور 5 وقت کا نمازی بھی ہے، اور لیکن بیوی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں انسان ہیں، میرے کسی خاص جنس سے کوئی مخاطب نہیں ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار تمہارا دل جلایا ہوگا کسی نے، ایسی بات نہیں ہے، یہ پوری امت کی بات ہے۔ صدیاں ہو گئیں کہ ہم دین چھوڑ چکے ہیں اور اپنا رخ دنیا کی طرف کر لیا ہے، دیکھ لیں اپنی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں۔ تو ذرا مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر زندگی، 3 ایلیگیشنز ہیں اور بالکل صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے تمہارے پاس میری آیات آئیں، احکامات، ہمارے لیے کیا اہمیت ہے اللہ کے حکم کی؟ نتھنگ، تکذیب، تکبر اور انکار۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم